کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک قوم اپنی طاقت پر اتنا ناز کرے کہ وہ اللہ کو بھی بھول جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ محل پہاڑوں سے اونچے ہوں لیکن دل سچ سے خالی ہوں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جسے اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی، لیکن جب اس نے غرور کیا تو اللہ نے اسے تاریخ کا عبرت ناک باب بنا دیا۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی۔ قوم عاد عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے تھی۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں ایک وسیع وادی میں آبا ہے۔ قرآن ارم ذات العماد کہتا ہے یہ لوگ غیر معمولی طاقت رکھتے تھے، قدآور جسم، مضبوط بازو اور لمبا قد۔ یہ لوگ اونچے ستونوں والے محل بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر حد سے زیادہ ناز تھا۔ اللہ نے قوم عاد کو ہر نعمت عطا کی تھی، زرخیز زمین، وسیع باغات، مویشی، بارشیں، طاقتور جسم، لیکن انہوں نے یہ سب اللہ کی عطا نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شکر ختم ہوا اور غرور شروع ہو گیا۔ اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نہ کوئی اجنبی نہ کوئی باہر سے آنے والا، ایک خیر خواہ، ایک سچا ناصح۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، بار بار سمجھایا، ڈرا کر نہیں، محبت سے۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لیکن قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ وہ کہتے تھے یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ انہوں نے بتوں کو پکڑ رکھا تھا، انہوں نے طاقت کو خدا بنا لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خبردار کیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، لیکن غرور نے ان کے کان بند کر دیے۔ اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے انہیں وقت دیا سوچنے کا، پلٹنے کا، لیکن قوم عاد اور زیادہ سرکش ہو گئی۔ پھر اللہ نے ایک نشانی دکھائی۔ ایک دن قوم عاد نے دیکھا کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ بادل بارش لائیں گے، یہ رحمت ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ وہ نہیں جو تم مانگ رہے ہو، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ہوا چلنا شروع ہوئی، پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر ایسی تیز جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ یہ عام ہوا نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھی۔ وہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ طاقتور جسم ریت کی طرح اڑ گئے، اونچے محل زمین بوس ہو گئے۔ وہ قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی بالکل مٹ گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے ہر ایمان والے کو بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں بچاتے ہیں۔ طاقت اگر شکر کے بغیر ہو تو زہر بن جاتی ہے، دولت اگر عاجزی کے بغیر ہو تو ہلاکت بن جاتی ہے۔ قوم عاد صرف مٹی نہیں بنی، وہ ایک نشان بن گئی، تاکہ جب انسان حد سے بڑھ جائے تو اسے یاد آ جائے اللہ کی پکڑ خاموش آتی ہے،